لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چودہ سو سینتالیس ہجری یعنی 1447 ہجرہ کے ایام ازا کے چھٹے عشرے کی آج 8ویں گفتگو ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی میرے ساتھ بات سے بات نکلتی جاتی ہے، موضوع اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، اور آخر میں کچھ باتیں نامکمل رہ جاتی ہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ پہلی 7 مجالس میں کچھ چیزوں کے بارے میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ اس کا بیان بعد میں آئے گا، لیکن ان میں سے شاید ایک آدھ چیز میں پرسوں آنے والی رات تک بھی مکمل نہ کر سکوں۔ یہ ہمیشہ کا ایک مسئلہ ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثریت تو ثواب کے لیے صف اعضاء پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ کی توجہ بھی اس جانب نہیں ہوگی، لیکن مجھے اس کا احساس ہوتا ہے۔ ویسے حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آخری مجلس میں وہ ساری نامکمل باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے مکمل کی جائیں۔ آج کے مجلس بنیادی اعتبار سے ابھی آپ نے مرثیات سنا اور اعلانات بھی ہو رہے تھے، آقا حسن کے بارے میں ہے، اور آنے والا کل چونکہ ایک روایت کے مطابق، اور وہ بہرحال آج کل اس لیے زیادہ مشہور ہو گئی کہ خود جس امام معصوم کے حوالے سے ہے ان کے روضے پر وہی مخصوصی ہوتی، تو ایک روایت کے مطابق 8ویں امام کے حوالے سے کل کی مجلس ہوگی۔ میرا اپنا موضوع بھی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس امام کے حوالے سے بات کی جائے گی، جس امام کے حوالے سے تاریخ ہوگی، کچھ ان کا بھی ذکر ہوگا۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں کل رات کے موضوع کو ذرا سا آگے بڑھاؤں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ بعض اوقات آخر مجلس میں کچھ ایسی باتوں کے بیان کا وقت نہیں ہوتا جسے بیان کرنا چاہیے، میں ذرا ترتیب کو الٹا کر رہا ہوں، اور ایک دو چھوٹی سی باتیں شروع مجلس میں ان بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک پہلی بات یہ ہے، یہ بہت سینسیٹیو بات ہے، اس لیے میں بہت احتیاط سے یہ بات کروں گا کہ اللہ کے رسول پر ان کی زندگی میں کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ اچھا، اب یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت عبد المطلب سے، بلکہ صحیح معنوں میں تو ان سے بھی پہلے حضرت ہاشم، اس کے بعد حضرت عبد المطلب۔ وہ اچھا سا ایک دلچسپ سا واقعہ ہے کہ کیسے ان کا نام بدلا گیا، لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد ان کے والد حضرت عبداللہ، اور یہ والا قاتلانہ حملہ جناب عبداللہ پہ 3 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، تیسرا حملہ کامیاب ہوا، وہ شہید ہو۔ اس کے ساتھ ان کی والدہ جناب آمنہ، اور پھر اللہ کا رسول۔ لیکن ابھی تک جو حملے ہو رہے ہیں وہ دشمنان اسلام یعنی مشرکین اور کافروں کی جانب سے، یا بعض اہل کتاب۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اب پیغمبر اسلام پہ قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں منافقین کی طرف سے۔ جن میں سے ایک حملہ ایسا تھا جو ایک یہودی عورت کی طرف سے ہوا تھا، جو جنگ خیبر میں پیغمبر کو زہر آلود کھانا کھلایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی 3-4 حملے ہوئے، اور بس اس سے زیادہ میں ایک جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ تمام ائمہ طاہرین میں، بلکہ لفظ ائمہ کیوں کہوں،
چہاردہ معصومین میں، ائمہ تو پھر 12 ہوئے نا، تو چہاردہ معصومین میں سے اس حوالے سے سب سے زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے آقا حسن میں اپنے نانا کی، یعنی باقی جتنے معصومین ہیں امام حسن کو چھوڑ کر ان پر ظاہری اعتبار سے ایک ہی مرتبہ حملہ کیا جاتا تھا اور وہ اس میں شہید ہو جاتے تھے۔ صرف حسن مجتبیٰ ایسے معصوم ہیں جن پر 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 مرتبہ تو قاتلانہ حملے تاریخ میں رپورٹ ہوئے، 7۔ اور یہ 7 کے 7 حملے ایسے ہیں جو ایسے زہر کے ذریعے سے ہوئے، 7 حملے زہر سے۔ وہ جو اس سے پہلے والے حملے میں نے بیان کیے جو حضرت ہاشم اور عبد المطلب اور عبداللہ اور آمنہ سے لے کے رسول تک، وہ مختلف انداز سے تھے، اس میں زہر صرف حضرت عبداللہ کو دیا گیا، وہ بھی تیسری مرتبہ میں۔ دوسری مرتبہ میں تو تلوار سے حملہ تھا جو اللہ نے بچا لیا، لیکن آقا حسن پہ جو حملے ہوئے ہیں، حتیٰ رسول خدا پر بھی کچھ حملے زہر سے ہوئے، کچھ راستے میں رات کے اندھیرے میں پتھر گرانے کا واقعہ، عقبہ کا واقعہ، تمام مسلمان مانتے ہیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں۔ آقا حسن پہ 7 کے 7 حملے زہر کے ذریعے سے ہوئے، اور ہر مرتبہ ایسا زہر تھا کہ کوئی امکان ہی نہیں تھا بچنے کا۔ اب میں وہ پوری تاریخ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ 7 سفر کو سن چکے ہوں گے، اس سال نہ صحیح تو پچھلے سال، اس میں نہ صحیح تو اس سے پچھلے سال۔ یہ بیان 7 سفر کو ہی کیا جاتا ہے جو خاص شہادت کی یہاں کے اعتبار سے تاریخ ہے۔ میں تو صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج بھی مجھے امام حسن کے مسائل پڑھنا ہے، تو جو آخر میں بات تھی وہ ذرا شروع میں ہو جائے، پھر میرا اپنا موضوع کل رات کے موضوع سے آگے بڑھے گا۔ تو 7 جو حملے تھے ان میں سے 3 حملے تو اس آدمی کے ذریعے کیے گئے جس کے گھر میں امام حسن بطور مہمان ٹھہرے تھے۔ اب وہ پورا واقعہ ہے کہ کیسے گئے، کیسے مہمان بنے، یہ تفصیلات بیان کرنے کا آج وقت بھی نہیں ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ 7 سفر کی تاریخ ہی صحیح، اور وہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، یعنی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ گھر والا زہر دے رہا ہے، مہمان ہے امام اس کے گھر، اور وہ پوری مہمان نوازی کر رہا ہے، بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے، امام کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک عجیب اتفاق کے تحت، ایک عجیب اتفاق، وہ بھیڑیے والا واقعہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ جو آپ حضرات ہر سال سنتے ہیں تو کمپلین نہ کریں کہ آپ پرانی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں۔ وہ بھیڑیے والے واقعے کے ذریعے سے وہ آدمی ٹریس ہو گیا۔ آقا حسن نے تو نظر انداز کیا، لیکن مختار کے چچا، یہی مختار جن کی شخصیت کو آج کل بہت ہی زیادہ متنازعہ بنایا جا رہا، مختار کے چچا نے اسے بہرحال گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کو سزا دی، یعنی اسے قتل کیا۔ مولا نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد ابن ملجم پہ تلوار کا اخبار کرنا۔ یہ پہلے 3 حملے تھے۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے ہاں کم پڑھی جاتی ہے لیکن شاید یہاں پڑھی جاتی ہو، امام حسن کی بیوی جادہ ابن اشعث ابن قیس کندی، بہت لمبا نام میں نے لے لیا، مختصر امام حسن کی بیوی، یا نہیں بیویوں میں سے ایک بیوی، اس کے ذریعے ایک بار نہیں 3 بار زہر دیا گیا۔ چوتھا زہر بھی اس نے دیا تھا، 5واں زہر بھی اس نے دیا تھا، اور اس میں وہ عجیب و غریب واقعات ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ یعنی اگر میرے پاس وقت ہوتا اور کچھ حالات بھی ٹھیک ہوتے تو میں تفصیل بتاتا، اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ امام حسن اپنے نانا کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا مانگی، بغیر کسی علاج کے اس زہر کا وہ اثر نہ رہا۔ وہ اثر ہوا کہ جسم کمزور ہوا اندرونی طور پہ جو، لیکن اس وقت یہ لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، جان محفوظ رہی۔ عظمت رسالت میرا موضوع ہے، ہم اور آپ نہیں، حسن مجتبیٰ نانا کی قبر پہ جا کے نانا کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے ایسی شفا مل رہی ہے جو دنیا کی کسی اور دوا سے ممکن نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ 5واں حملہ تھا۔ چوتھا بھی جادہ نے کیا، پکڑ میں نہیں آئی۔ 5واں بھی اسی جادہ نے کیا، جیسے ہم کبھی جودہ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال لفظ تو جادہ ہے۔ 5واں بھی اس نے کیا،
جس کا علاج پھر امام نے اپنے نانا کی قبر پہ جا کے کیا، جیسے ہم اور آپ خاک شفا سے ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ نانا کی قبر پہ گئے، شفا مل گئی۔ یہ لمبے واقعات ہیں، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ایک تو حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہر چیز کھول کے بیان کی جائے، اور ہر سال آپ مجلس سنتے ہیں، یہ بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں رہے کہ کوئی اور امام معصوم ایسا نہیں ہے جس پر یکے بعد دیگرے پے در پے مسلسل اس طرح سے حملے ہوئے۔ البتہ سب میں زہر استعمال ہو رہا، اور اس کی ایک وجہ بہت مشہور ہے، جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہی وجہ ہے، لیکن ایک مشہور ہے جو میں آخری اس وقت کا جو شروع کا بیان ہے اس کے آخر میں بیان کروں گا۔ پانچواں، چھٹا حملہ اس اندھے کے ذریعے سے ہوا جو اہل بیت کی کرم نوازی، کریم ہے اہل بیت، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے امام حسن کے قریب آیا، اور وہ جو اس کے عصا کے نیچے لوہے کا ٹکڑا زہر آلود تھا، اور امام حسن کے پیر میں جو بہت دیا اور بھاگ گئے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ علاج ہوا، کیسے؟ طبیب کی دوا سے نہیں، روضہ رسول سے۔ جو واقعات ہیں کبھی تفصیلی بیان ہوگا تو بچوں کو زیادہ مزہ آئے گا، بڑے جو کہ سنے ہوئے ہیں وہ بھاگ گیا۔ 15 دن کے بعد جناب عباس نے اس کو مدینے کی گلی میں ڈھونڈ لیا، اور انہوں نے اسی وقت اسے واصل جہنم کیا، یعنی اسے قتل کیا۔ وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ جناب عباس کے ہاتھ سے مارا گیا، اس وقت نہیں، 15 دن کے بعد۔ اب یہ 6 ہو گئے۔ پھر وہ 7واں واقعہ ہے جو اب آپ مصائب میں سنتے ہیں، اور میں بھی مصائب میں ہی پڑھوں گا، جہاں پہ زیادہ کوئی امام حسن کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ 5ویں حملے کے بعد اب وہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے آ کے سراہی میں زہر ملاتی ہے۔ اس سے پہلے جو 2 حملے تھے، دسترخوان پہ اسپیشل کھانا اس نے تیار کیا تھا اپنے شوہر کے لیے، یہ کہہ کر کہ یہ خاص میں نے اس میں 5واں اور چوتھا اور 5واں، تو یہ 7 حملے تو تاریخ میں رپورٹ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے، اور 7 کے ساتھ زہر سے، تلوار استعمال نہیں ہوئی۔ اور زہر کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی پوری ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، بہت موٹی کتاب نہیں ہے، مختصر سا ایک کتاب کیا ہے، لیکن ہے ایک کتاب، سر الشہادتیں، جس میں انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ لکھی، سر عربی میں کہتے ہیں راز، شہادتین کہتے ہیں 2 شہادتوں کا راز، شہادتین 2 عربی 2 کا لفظ ہے، 2 شہادتوں کا راز۔ یہ ان کا نظریہ ہے، شاہ عبدالعزیز تو ہمارے نہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بدترین دشمنوں میں سے ایک، جن کی کتاب آج بھی انڈیا اور پاکستان میں ہر دشمن اہل بیت کی بغل میں ہوتی ہے، اور اسی سے وہ ہم پر اعتراض کرتا۔ لیکن وہ جو کتاب کیا انہوں نے لکھا، اس میں 2 شہادتوں کا راز یہ بتایا۔ اب ایک جملہ اور ہے جو مجھے مصائب میں کہنا چاہیے تھا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مصائب تک پہنچتے اتنا وقت گزر جائے گا کہ میں وہ جملہ وہاں نہیں کہہ پاؤں گا، وہ ابھی اس کے فوراً بعد کہہ کے پھر اپنے کل رات کے موضوع سے آگے بڑھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول، اب یہ عظمت رسالت میرا موضوع ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس سے ہٹ بھی نہیں رہا ہوں، کہ 1,24,000 انبیاء میں عظیم ترین نبی ہمارا ہے۔ لفظ عظیم اس سے پہلے ایک مجلس میں بہت تفصیل سے آیا کہ اللہ نے تمام فضائل ان کو عطا کیے ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک شہادت ہے۔ اب وہ شہادت رسول کو نہیں دی جا سکتی، یہ وہ لکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اگر شہید ہو جائیں گے تو وہ اسلام اور مسلمانوں کی بڑی توہین ہوگی، اور بہت ڈی مورلائز ہو جائیں گے مسلمان۔ فضیلت ہے، دینا بھی ہے رسول کو، لیکن یہ فضیلت دی بھی نہیں جا سکتی ہے، اس سے جو اسلام کو ایک نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کا جو حوصلہ ٹوٹے گا۔ شہادت دینا بھی ہے اور دے بھی نہیں سکتے، اور وہ پوری ان کی ایک کتاب ہے۔ تو اس کا خلاصہ جو آپ نے مجلسوں میں بہت سنا ہے، مجھے یقین ہے کامل ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا کہ اب اللہ نے یہ فضیلت ان کے نواسوں کے ذریعے ان کو دی، کہ فضیلت ان کو دی ہے، لیکن یہ فضیلت اصل میں رسول کو عطا کی جا رہی ہے، وہ لکھ رہے ہیں ان کے جملے۔ اچھا، اب یہ نواسے تو ہم کہہ رہے ہیں نا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا، ورنہ ہمارے اعتبار سے تو یہ اولاد رسول ہی۔ یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ جب محمد حنفیہ جنگ صفین یا جنگ جمل میں وہ مقابلہ نہ کر سکے اور پیچھے ہٹے، تو مولا نے کہا کہ محمد حنفیہ شرمندہ نہ ہو، اپنے آپ کو حسن سے نہ ملاؤ، حسن رسول کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے۔ بہت مشہور واقعات ہیں، آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کے کان میں یہ بات پڑتی رہے۔ تو اب یہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواسے
ہمارے اعتبار سے بیٹے، خیر تو ان کے ذریعے دی۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ شہادت کی 2 قسمیں، رسول کو اللہ جو ہے رسول کو ہر فضیلت دینا چاہتا، اب شہادت کی 2 قسمیں تو دونوں دینا چاہتا ہے۔ شہادت کی ایک قسم ہے شہادت سری، ایک قسم ہے شہادت جہری۔ نماز ظہر اور عصر کو کہا جاتا ہے نماز سری، مغرب عشاء کو کہا جاتا ہے نماز جہری مردوں کے لیے۔ جہر مانے زور سے، سر مانے آہستہ۔ کہا شہادت کی 2 قسمیں، ایک علل اعلان شہادت، ایک چھپی ہوئی شہادت۔ حسن کو چھپی ہوئی شہادت دینا تھی زہر کے ذریعے سے تاکہ رسول کو یہ والی شہادت بھی ملے، حسین کو تلوار کے ذریعے سے کھلی شہادت تاکہ رسول کو یہ بھی شہادت ملے۔ تو سر الشہادتین کتاب کا نام ہے کہ شہادت کی 2 قسمیں، اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے رسول کو یہ 2 فضیلتیں دینا، یہ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اب امام حسن کو زہر کے ذریعے سے مسلسل شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تلوار بیچ میں نہیں آئی ہے، کیونکہ بہرحال بات اپنی جگہ صحیح کہ رسول کو یہ والی شہادت بھی دینا ہے جو حسن کے ذریعے دی، وہ والی شہادت بھی دینا ہے جو حسین کے ذریعے۔ اب آئیے آقا حسن کا زندگی کا آخری جملہ سمجھ لیجئے، شاید یعنی بالکل آخری زندگی کے آخری جو لمحے تھے آقا حسن کے، اس میں ایک جملہ ہے کہ نہیں کہ جس وقت آقا حسن بالکل تقریباً شہادت کے قریب ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس تاریخ اسلام میں اتنی مختلف روایتیں کہ ان کو بیان کرنے کا مقصد ہے آپ کو کنفیوز کرنا، لیکن ایک اشارہ کر دوں، بعض روایتوں میں ہے کہ جس رات کو یہ آخری زہر دیا گیا۔ اب جو میں زہر کی بات کروں گا تو اس سے مراد میری آخری زہر ہوگی، پہلے 6 زہر کا بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، وہ تو صرف میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا بڑا امتحان آقا حسن کا ہوا، اور یہ وہ امتحان جو پورے 14 معصومین میں یہ رسول خدا کا ہوا ہے کہ کئی قاتلانہ حملے یہ آقا حسن کا ہوا ہے، بس صرف یہ بتانا تھا۔ یعنی یہاں پہ حسن رسول سے اتنا قریب ہو گئے کہ نہ تو مولا علی اتنے قریب ہوئے، نہ شہزادی کونین اتنا قریب ہوئی، نہ آقا حسین۔ اصل جملہ یاد رکھیے گا، انٹرنیٹ پہ یہ کلپ کاٹ کے نہ دے دیجیے گا کہ میں باقی تمام معصومین کی توہین کر رہا ہوں۔ جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک سملیرٹی ہے، مشابہت ہے، کئی حملے، تو اس میں یہ ہے کہ آقا حسن کو جب آخری زہر دیا گیا، ایک روایت ہے کہ اسی دن شہادت ہو گئی، ایک روایت ہے کہ 2 دن کے بعد ہوئی، یعنی 2 دن زہر کے اثر سے تڑپے، ایک ہے کہ 5 دن بعد ہوئی، ایک روایت ہے 40 دن کے بعد شہادت ہوئی۔ 40 دن آقا حسن زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، اور وہ زہر اندر سے پورے جسم کو اس طرح کاٹ رہا جو آپ مرثیوں میں بھی سنتے ہیں، مصائب میں بھی سنتے ہیں، میں بھی پڑھوں گا۔ اچھا وہ 2 دن ہو، 4 دن ہو، 5 دن ہو، 40 دن ہو، لیکن خلاصہ یہ کہ بالکل جو آخری مرحلہ آ گیا، اور حسین اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ کے رونے لگے۔ یہ جملے ہیں تاریخوں کے۔ تو اس وقت امام حسن نے آقا حسین کو دیکھ کے سوال کیا۔ اب یہ سوال آقا حسین کے لیے تو نہیں تھا، جو گھر میں رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، خواتین ہیں، جو محرم مرد ہیں، بھیا حسن اس وقت میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے، چہرے کا رنگ کیسا ہے، پوچھ رہے ہیں۔ امام مظلوم نے جواب دیا کہ آپ کے چہرے کا رنگ اب سبز پڑ چکا، سبز، حسن سبز قبا نا، سبز۔ تو اس کے بعد تو دونوں خاموش ہو گئے، دونوں معصوم ہیں، دونوں کو معلوم، لیکن گھر میں سے کسی نے پوچھ لیا نہیں، یہ نہیں، جیسے ہی یہ سنا کہ سبز ہو گئے، کہا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کی خبر معراج کی رات کو دی گئی تھی۔ معراج ہوئی تھی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، آقا حسن کی شہادت ہے 49 یا 50 ہجرہ، 50 سمجھ لی، اس سے بھی 3 سال پہلے، یعنی 53 سال پرانی خبر تھی معراج کی۔ عظمت رسالت میں معراج بہت اہم واقعہ ہے، میں نے شروع مجالس میں ایک اشارہ بھی کیا تھا، اور یہ جملہ بھی کہا تھا کہ موقع ملا تو اس کی تفصیل آئے گی۔ بظاہر اب لگ رہا ہے کہ موقع نہیں ملے گا، لیکن آقا حسن کا آخری جملہ سنی، یعنی یہ آخری میں سے ایک، کہ یہ معراج کی خبر ہے جو آج سامنے آئی۔ امام حسین سے پوچھا میرے چہرے کا رنگ کیسا؟ سبز رنگ ہے۔ حسن نے کہا کہ یہ معراج کی خبر، نہ حسین کو پوچھنے کی ضرورت تھی، نہ حسن کو وضاحت کی، دونوں جانتے ہیں، لیکن گھر میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ مولا یہ اس جملے کا مطلب کیا؟
اب یاد رکھیے کہ جتنے گھر والے وہاں جتنے بھی ہیں، یہ سب معراج کے کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ معراج کے وقت وہ امام حسن بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، امام حسین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، مولا علی اور شہزادی فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ گھر والوں کے لیے تو یہ جملہ ایک نیا جملہ تھا۔ یہ معراج میں خبر دی گئی، کہا کہ جب میرا نانا معراج پر گیا تھا تو جنت میں بہت ہی شاندار 2 محل دیکھے تھے۔ ایک زمرد کا بنا ہوا تھا جس کا رنگ سبز ہوتا ہے، اور ایک یاقوت کا بنا ہوا تھا جو یاقوت سرخ۔ دنیا میں جو پہلا کعبہ بنا ہے نا، یہ جو آج کعبہ ہے، جہاں پہ یہ کعبہ ہے، اس سے پہلے جو یہاں کعبہ بنا تھا وہ بھی یاقوت سرخ کا بنا تھا، کیونکہ آسمان کا کعبہ بھی جو بیت المعمور ہے یاقوت سرخ کا ہے۔ خیر، تو کہا کہ 2 بہت ہی شاندار محل۔ اس کی تفصیل حسنین نے نہیں بتائی، رسول نے بتائی، لیکن وہ تو پھر معراج کا موضوع ہوگا جو بالکل ایک الگ موضوع۔ کہا کہ میرے نانا نے 2 محل دیکھے تھے، پوچھا تھا خدا سے، پروردگارا یہ 2 محل کیسے ہیں؟ ایک سمجھ لیجئے، اب یہ سمجھ کیا لیجئے، تھا زمرد کا تھا، ایک یاقوت کا تھا۔ زمرد کا کلر تھا گرین، یاقوت کا کلر تھا ریڈ، سبز اور سرخ۔ تو جواب ملا تھا کہ اے میرے حبیب، اس میں سے ایک محل جو سبز رنگ کا ہے یہ تیرے بڑے بیٹے حسن کا ہے، اور جو سرخ رنگ کا ہے یہ چھوٹے بیٹے حسین کا ہے۔ میں نے جملہ شروع میں عرض کر دیا، ابھی حسن دنیا میں نہیں آئے، ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے، ابھی شہزادی اور مولا کی شادی بھی نہیں ہوئی، اور جنت میں 2 محل۔ اب امام حسن سوال کرنے والے جو یا کوئی بہن ہوگی یا بھتیجی بھانجی ہوگی یا یہ کہ گھر کا کوئی محرم مرد ہوگا، اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس وقت میرے نانا نے پوچھا تھا پروردگارا یہ دونوں کے محل تو بنے ہیں لیکن رنگ الگ کیوں رکھیں؟ عام طور پہ 2 بھائی جب مکان بناتے ہیں ایک جیسا بناتے ہیں، اور یہ تو ہیں ہی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے، کہتے ہیں رنگ الگ کیوں کر دی؟ کہا اس لیے کہ ایک زہر سے شہید کیا جائے گا اور ایک تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ جب حسین نے یہ تصدیق کی کہ اس وقت میرے چہرے کا رنگ سبز ہو گیا ہے، یہ وہ معراج کی رات تھی جو میرے نانا کو پیغام دیا گیا۔ یہ آخری اور 7ویں زہر کی بات تھی جس کا بیان تھوڑی دیر میں ہونے والا، لیکن یہ اتنا بیان جو مجھے کرنا تھا یہ مصائب کے وقت کرنا تھا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ میری تقریر کبھی میرے کنٹرول سے نکل جاتی ہے تو شاید یہ باتیں نہ آ سکیں، بچے یہ باتیں سن لیں، کیونکہ یہ ذرا اتنی تفصیل کم پڑھی جاتی ہے۔ میرے چہرے کو دیکھو اور بتاؤ کہ میرے چہرے کا رنگ کیا۔ یہ جو جملہ ہے اب اس سے میری آج کی مجلس کل رات کی مجلس سے مل رہی، اور وہ یہ ہے کہ آقا حسن نے تو آقا حسین سے کہا میرا چہرہ دیکھو ایک اور حوالے سے۔ یہ تصدیق کرانا تھی کہ اس وقت وہ رنگ سبز ہوا ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کو قرآن کریم نے ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ قرار دیا، بشرط یہ کہ پیغمبر بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کو تیار۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے گناہگاروں، اگر تم رسول کے پاس آؤ اور ان کے پاس آ کر ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو اور وہ بھی تمہارے لیے دعا کرنے پہ تیار ہو جائیں، یہ کافی نہیں ہے کہ تم ان کے ذریعے سے دعا کرو، وہ بھی تیار ہو جائیں۔ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تم اللہ سے استغفار کرو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی تمہارے لیے تیار ہو جائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اب پیغمبر کے چہرے کی زیارت، آقا حسن کے چہرے کی زیارت خاص وجہ سے کرائی گئی حسین کو، لیکن پیغمبر کے چہرے کی زیارت آپ کے دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کو حل کرانے والی ہے۔ مگر یہ نہ کہیے گا کہ آج ہم کیسے زیارت کریں، اس کے لیے مشہور روایت جو آپ نے کم از کم ہر سال 5 سے 10 مرتبہ سنی، اور اگر آپ 50 سال کے ہیں تو سمجھیے 250 مرتبہ، جو انشاءاللہ کل رات کی مجلس میں آئے گی جب میں 8ویں امام کا ذکر کروں گا۔ اب آپ سمجھ گئے کون سی روایت ہے، لیکن وہ کل آئے گی کیونکہ 8ویں امام کا بیان کل ہونے والا۔ تو خیر، خلاصہ یہ کہ آپ یہ سوال نہ کیجیے گا کہ جب قرآن نے شرط لگائی ہے یہ ہمارے لیے تو نہیں ہوئی نا، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہوئی جو اس زمانے میں۔ اس کا جواب آنے والے کل میں ملے گا، بچوں کے لیے، بڑے تو جانتے ہیں۔ اب شرط کیا لگائی کہ پیغمبر تمہارے حق میں دعا کرنے کو تیار، تو اگر دعا تو دور کی بات ہے، پیغمبر تمہارا چہرہ بھی دیکھنے کو تیار نہ ہو، تم سلام کرو وہ منہ پھیر لے، تم ادھر آ جاؤ تو وہ ادھر منہ کر لے، تو دعا کہاں سے تمہیں ملے گی؟ ایسا کوئی ہے کہ صاحب خلق عظیم، کائنات میں سب سے زیادہ اخلاق کا مالک،
وہ بھی کسی کو دیکھ کر منہ پھیر لے. ہمارے پاس واقعات ہیں. ایک واقعہ کل آپ نے سنا تھا، وہ تھا ایران کے بادشاہ کا نمائندہ. ایک واقعہ آج سن لیجیے. یہ لوگ دو واقعات کو ملا دیتے ہیں، یہ دو الگ الگ واقعات. دوسرا بھی بہت مشہور ہے، بلکہ دوسرا زیادہ مشہور ہے، پہلا کم مشہور. کیونکہ پہلے میں تو اپنے آپ پر بھی عزت پڑتی ہے نا، جو داڑھی واڑی شیو کر کے بیٹھے ہیں تو واقعہ ان کے اگینسٹ جا رہا ہے نا، تو مشہور نہیں. لیکن دوسرا تو بہت مشہور. نجران کے عیسائی، مباہلے کا میدان، 9 ہجری، وہ سارے واقعات آپ ذہن میں لائیے، میں اس کو نہیں دہرا رہا ہوں. اب اتنا زیادہ بھی میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا کہ اتنی مشہور چیز میں آپ کا وقت لے لوں. ابھی بھی جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں آپ میں سے بہت سو کے لیے نئی نہیں ہوں گی، لیکن کم پڑھی جاتی ہیں. مباہلہ تو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن وہاں ہوا کیا؟ یہی تو ہوا تھا نا کہ مباہلے کے نجران بہت مشہور شہر ہے، آج کل بھی بہت اس کا نام آتا ہے نجران. وہاں کے عیسائیوں نے ڈیلیگیشن بھیجا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح ہے کون جس نے ہم کو خط بھیجا. اچھا، یہ دونوں واقعات کا تعلق پیغمبر کے خط سے. ایران کے بادشاہ کو خط بھیجا تھا اسلام قبول کرو، تو اس نے تحقیقات کرائی ہے کون آدمی جو مجھ کو، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، مجھے خط لکھ رہا. اور یہاں پیغمبر نے نجران کے عیسائیوں کو خط بھیجا کہ اسلام قبول کرو. تو انہوں نے میٹنگ کر کے کہا کہ معلوم تو کرے یہ ہے کون. چنانچہ ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا جس میں زیادہ تر ان کے مذہبی علماء تھے. سب کے نام بھی ہیں، تفصیلات آپ 24 ذی الحجہ کو بھی سنتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مولا اور شہزادی کے فضائل میں آتا ہے. تو اب جب وہ آئے، تو اب چونکہ وہ پیغمبر کے سامنے جا رہے ہیں اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، تو وہ بہت بن ٹھن کے تیار ہو کر. جیسے آپ کو کہیں انٹرویو دینے جانا ہے تو آپ کتنا تیار ہوتے ہیں؟ 3 گھنٹے تو آپ اپنے چہرے کو رگڑیں گے کہ ذرا سے ایک بال بھی نظر نہ آنا پائے چہرے پر. جتنی زیادہ کھال صاف ہو سکتی ہے، اندر بھی گھس جاؤ تو جو بال ہیں ان کو بھی نکال پھینکو، ہے نا. رگڑ کے آدمی صفائی کرتا ہے. خاتون کو ایسی جگہ جانا ہو تو کیسا میک اپ کیا جاتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، میک اپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ سب ہوتا ہے نا تیاری. بہترین کپڑے پہنے جاتے ہیں، بہترین سوٹ نکالا جاتا ہے کہ بھائی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، یا کسی ایسی جگہ. کون سی ایسی جگہ؟ ایک لفظ ہے، پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہ سمجھیں، بچے تو نہیں سمجھیں گے. بر دکھوے کے لیے جا رہے ہیں مثلا، ہے نا. اب کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں. اور ادھر لڑکی والے لڑکی کو کتنا تیار کرتے ہیں. اندھی ہے تو اس کا اندھا پن نظر نہ آئے، کانی ہے تو کانا پن نظر نہ آئے، تو لنگڑی ہے تو لنگڑا پن نظر نہ آئے. وہ ساری یہ تھوڑی سی فطری چیز. اب وہ لوگ آ رہے ہیں پیغمبر کے سامنے. انہیں پتا ہے پیغمبر نے جو مذہب پیش کیا ہے وہ ہمارے مذہب کے مقابلے میں. خوب تیار ہو گیا تاکہ ذرا روب پڑے. پیغمبر کو آ کے سلام کیا، پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، منہ پھیر لیا. اچھا، یہ لوگ تو باہر چلے گئے. وہ ایران والے گئے نہیں تھے. 3 بار جب جواب نہ ملا تو وہیں انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ پوچھ لیا وجہ کیا. یہ چلے گئے. اب روایت ہے 2-3 دن تک یہ روز آتے تھے پیغمبر کے پاس اسی طرح تیاری کر کے، اور سلام کرتے ہیں. پیغمبر سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. آخر یہ بہت پریشان ہوئے. چوتھے دن جب اس طرح یہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک بار انہوں نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو اتنا خوش اخلاق مشہور ہے اور وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا، نہ ہماری جانب توجہ کر رہا. اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کو یہ واقعات معلوم ہے. لوگوں نے کیا جواب دیا آپ کو معلوم ہوگا، لیکن اگر میں وہ جواب نہ دوں تو بچے شاید نہ سمجھیں. لوگوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا. لیکن اگر واقعاً معلوم کرنا ہے کہ اس کا راز کیا ہے تو اس میں کائنات میں ایک ہی آدمی ہے جو بتا سکتا ہے، اور وہ ہے رسول کا جانشین علی. وہی مزاج رسول کو جانتا ہے. جا کے علی سے جا کے پوچھو. علی کے علاوہ کوئی مزاج رسول کو نہیں جانتا ہے. تو یہ مولا کے پاس. اچھا، شہر بہت چھوٹا شہر تھا. مدینہ کتنا بڑا تھا اس زمانے میں؟ مدینہ اتنا تھا کہ جو آج مسجد النبوی ہے نا، اس میں پورا اس زمانے کا شہر آ گیا. خالی مکان نہیں، مکان، دکانیں، بازار، باغ، کنویں، ساری چیزیں آ گئی. صرف ایک تھوڑا سا حصہ باہر ہے جو قبلے کی طرف، بس. تو مولا کو ڈھونڈا کیا مشکل تھا. کہا کیا بات. مولا نے سر سے پیر تک ان کو دیکھا. کہا اس حالت میں اگر رسول کے سامنے جاؤ گے تو رسول تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے. کیا حالت تھی. ریشمی کپڑے پہن کے آئے تھے، سونے کے زیورات سے لدے پھندے آئے تھے. مردوں کی بات ہو رہی ہے، مرد ڈیلیگیشن میں صرف مرد تھے. کہا اس طرح اگر پیغمبر کے سامنے جاؤ گے تو پیغمبر
نہ تمہیں دیکھیں گے نہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے. پیغمبر کے سامنے جانا ہے تو سادگی کے ساتھ جاؤ, بالکل جیسے ایک عام لباس ہوتا. اور اس کے بعد اس طرح گئے تو پھر وہ مباہلے کا مسئلہ شروع ہوا کہ پہلے مناظرہ اور اس کے بعد مباہلہ, وہ چھوڑ دیں. اللہ کا رسول. اب یہاں دو چیزیں تو ایسی جو فقہی مسئلہ, مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے, مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, وہ اپنی جگہ. لیکن خالی یہ دو چیزیں نہیں, پیغمبر کے سامنے اگر کوئی اپنی دولت کا مظاہرہ کر رہا, اللہ کا رسول کیا دولت سے مروب ہونے والا, جس نے دولت خدیجہ کو اس طرح سے لٹا دیا ہے, ان لوگوں کی دولت کی کیا حیثیت ہے ان کے لیے؟ لٹا دیا کا مطلب نگیٹو نہیں ہے, راہ خدا میں خرچ کر دیا. تو ایک مرتبہ یہ جو ہمارے سامنے ایک واقعہ آ گیا, یہ اسلام کا آگے چل کے بہت اہم پیغام بنا. اور وہ پیغام کیا بنا؟ اسلام کے گناہان کبیرہ میں ٹاپ آف دا لسٹ جو گناہ, بے حجابی سے بڑا گناہ. اب یہ داڑھی تو خیر گناہ کبیرہ ہے بھی نہیں, گناہ صغیرہ. گانا بجانا اس سے بڑا جو گناہ, حتیٰ اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ وہ ہے فضول خرچی اور اسراف, جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ نے دیا ہے تو ہم لٹائیں گے. میں 2 دن سے 2 دفعہ مجلسوں میں اپنے پنجاب کے صاحبان ایمان کے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. وہ اچھے لفظ ہیں, یہ بھی اچھا لفظ ہے, لیکن یہ حرام ہے اسلام میں. کون سا؟ کہتے جی وہ شوق دا مول نہیں ہے. اگر کسی چیز کا شوق ہے پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کتنا پیسہ خرچ کرنا. مثلا زبان میں خرابی نہیں, محاورہ بالکل ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں, یاد رکھیے کہ مومن کے لیے 3 چیزیں بہت اہم قرار دی ہیں اللہ کے رسول, اس کا مال, اس کی عزت, اس کی جان. تینوں کی اہمیت اپنی جگہ. من قتل دون مالہ او عرضہ او نفسہ فہو شہید. متفق علیہ حدیث ہے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں. جو اپنی جان کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید, جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید, اور جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید. ہاں وہ ہے کہ اگر کوئی مال لوٹ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو مار سکتا ہے تو سچ بھاگ جاؤ. لیکن اگر آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک موبائل کے اوپر آپ کو مار دے گا, اس لیے آپ اس کو بچا رہے ہیں, اور پھر اس نے مار دیا, وہ شہید. اچھا یہ تو میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے مومن کے لیے. چنانچہ مومن کے لیے ہر وہ کام کرنا حرام ہے جس میں اس کی توہین ہو رہی ہو. توہین بھی حرام ہے, کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں ضائع نہیں کر سکتے. جو جوکر بن جائے, کوئی مسخرہ بن جائے, ایک لفظ شاید آپ نے کم سنا ہو لیکن آپ کے بزرگوں نے بہت سنا. اسلام میں لباس شہرت پہننا بھی حرام, بلکہ پرانے مراجع تو کہتے تھے اس میں نماز بھی آپ کی غلط ہے. آج کہتے تھے کہ نماز تو غلط نہیں ہے لیکن فعل حرام ضرور. لباس شہرت مانے ہر ایسا لباس پہننا جس کو آپ پہنیں گے تو معاشرے میں آپ مذاق اور مسخرہ پن کا نشانہ بنیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے, میں ادھر جا نہیں رہا ہوں, آلریڈی میرا موضوع اتنا بڑا. تو خلاصہ کیا, یہ تینوں چیزیں مومن کے لیے قابل احترام. اب اپنی جان اپنے ہاتھ سے آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. خودکشی ہے, سوسائڈ ہے, جو اسلام میں حرام. بلکہ بعض مسلمان تو کہتے ہیں جو خودکشی کر کے مرے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. یہ شروع مجالس میں ایک بات آئی, یہاں تو ہر ایک کو معلوم ہے خودکشی حرام ہے, سوسائڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ جان ہماری ہے, ہماری مرضی, ہمیں نہیں چاہیے اپنی جان. کہا نہیں, جان تمہاری نہیں ہے, امانت ہے, حفاظت واجب ہے. اسی طرح اپنی عزت, اگر کوئی مومن کہے کہ بھائی مجھے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں, مذاق اڑتا ہے اڑتا رہے, دین پر عمل کرنے میں ہو تو الگ بات ہے, لیکن کوئی ایسا پروفیشن, کوئی ایسا پیشہ, کوئی ایسا لباس, کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. بہت کرتے ہیں آج کل, پورا ٹک ٹاک اس بات پہ چلتا ہے. نارمل قسم کی بات کریں گے تو پھر بھی بنتی ہیں ٹک ٹاک. میں تو حیران ہوتا ہوں, عورت روٹی بنا رہی ہے, ٹک ٹاک بن گئی, معلوم ہے 3 لاکھ اس کو ویوز مل گئے. کیا روٹی بنتے کبھی دیکھی نہیں ہے؟ ایک عورت جو ہے مثلا وہ بستر کی چادر بدل رہی ہے, اس کو 2 لاکھ ویوز مل گئے. اتنے پاگل لوگ ہیں آج دنیا میں جن کے پاس اتنا وقت ہے, لیکن زیادہ تر کون سے چلتے ہیں جس میں ذرا ہنسی مذاق جو کیے وہ ہے. یہ بھی حرام. جیسے اپنی جان اپنے ہاتھوں ضائع کرنا حرام ہے, اپنی عزت اسٹیٹس وہ بھی حرام. لیکن اس سے بڑھ کر مال, جو جان کا فارمولہ ہے وہی مال کا فارمولہ. کیا آپ کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جان ہماری, ہماری مرضی نہیں, اللہ کی امانت ہے. مال آپ کا ہماری مرضی. انسان کماتا کیوں ہے؟ اسی لیے کماتا ہے کہ خرچ کرے. جی نہیں, امانت ہے, آپ نہیں خرچ کر سکتے ہیں. اسراف بدترین گناہوں میں سے ایک ہے, بلکہ یہاں
کلو وشربو ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین. اسراف کرنے والوں سے اللہ قطعاً محبت نہیں کرتا. اب یاد رکھیں، جس سے اللہ محبت نہیں کرے کیا رسول اس سے محبت کریں گے؟ اور جس سے رسول محبت نہیں کریں گے کیا حسن حسین اس سے محبت کریں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کہہ دیں کہ یہ پتہ نہیں ضعیف ہوگی. حدیث کی بھی اہمیت ہے، لیکن وہاں یہ ایک بہانہ چل سکتا ہے. آیت تو ضعیف نہیں ہوتی نا. اور اس سے زیادہ سخت لفظ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کا یہ اسٹائل نہیں کہہ رہا ہے، پیسہ ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بھائی شیطان کا بھائی، شیطان مومن بھائی ہو گئے اس گناہ کی وجہ سے. شیطان کا بھائی ہے وہ علی والا کیسے ہوگا؟ شیطان کا بھائی ہے وہ حسین والا کیسے ہوگا؟ اب جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک پس منظر، یہ میں اس گناہ پہ تو پورا اشرا پڑھتا ہوں. فی الحال وقت نہیں ہے میرے پاس، ایک مجلس کا وقت بھی نہیں. شادیوں میں ہمارے ہاں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جہیز میں ہمارے ہاں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. چلیں ادھر میں نہیں جاتا، عام زندگی میں آج کل 2 دن پہلے میں نے جو بات کہی تھی نا اس کا ایک حصہ باقی ہے جو 2 دن بعد آئے گا. کل کی مجلس 8ویں امام کے حوالے سے، وہاں تو میں ذرا سا 8ویں امام کے حالات میں رہ کے بات کروں گا. اس وقت بھی میں رسول خدا اور امام حسن کے حالات میں رہ کے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ کو معلوم ہوگا آخری مجلس میں یہ باتیں مکمل ہوں گی. 2 دن پہلے دعا کی بات آئی تھی، کچھ دعائیں میں نے بتائی تھی. ساری دعائیں بے فائدہ ہو جائیں گی اگر آپ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے. کس بات کا؟ سنی. ایک آدمی بیمار ہے، وہ دعائیں شفا، مرض کے لیے شفا چاہیے، اس کو دعا ڈھونڈ رہا ہے. دعائیں مشلول اس کو بتا دی گئی، امن یجیب اس کو بتا دی گئی، وہ دعا بھی اس کو بتا دی گئی جسے لوگ قبول ہی نہیں کرتے ہیں. اب آہستہ سمجھ میں آیا ہے، لیکن ویسے ابھی بھی لوگ گھبراتے ہیں. بھائی وہ فلاں آدمی بہت بیمار ہے، کوئی دعا بتائیے. ہم نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ دیں. ہاں مولانا وہ تو مر جائے گا. فاتحہ کا تو مطلب ہے کہ موت ختم. بہترین جو دعا ہے نا مرض کے لیے وہ سورہ فاتحہ. آپ واقعہ بھی سنتے ہیں رمضان میں جب تفسیر قرآن ہوتی کہ امام نے فرمایا کہ سوائے مرض موت کے ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ. بلکہ جملہ یہ ہے، یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث یہ ہے کہ اگر مردے پہ اس کو پڑھ دو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ بھی زندہ ہو جائے. یہ سورہ فاتحہ. ہمارے ہاں زندوں کو مارنا ہو تو سورہ فاتحہ، امام کہتے ہیں مردے کو جلانا ہو، زندہ کرنا ہو تو سورہ فاتحہ. اب مثلا یہ دعائیں بتا دیں ساری، آپ علاج کر رہے ہیں. آپ اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ دعا سے فائدہ نہیں ہے خالی جب تک کہ دوا نہ لو. 2 جملے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے جو آپ نے 85 دفعہ مجھ سے سنے ہوں گے. حضرت موسیٰ بیمار ہوئے، نبی وقت، پوری قوم، سارے طبیب آ گئے، ایک سے ایک بڑے سرجن، ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، دوائیوں کا ڈھیر لگا دیے. یہ اسپیشلسٹ یعنی واقعاً اسپیشلسٹ. موسیٰ نے کوئی دوا استعمال نہیں کی، بیماری بڑھتی گئی. خدا نے کہا موسیٰ بیمار ہو، دوا کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ کہا خدا بندہ میں تیرا نبی ہوں، شفا تیرے ہاتھ میں، دوا کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. میں نے تو تجھ پر بھروسہ کیا، دعا میں روزانہ کر رہا ہوں، صبح دوپہر شام رات. دوا پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، تجھ پر بھروسہ. کہا یہ بتا یہ دواؤں میں علاج کی تاثیر اور خصوصیت رکھنے والا کون ہے؟ یہ بھی تو میں ہوں نا جس نے ان دواؤں میں یہ تاثیر اور خصوصیت رکھی ہے. جب تک کہ استعمال نہ کرو گے نبی ہوگے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اب یہ تو ہر ایک کو پتا ہی، تو میں نے خالی بات کو زوردار بنانے کے لیے کہہ دیا دوا. لیکن دعا بھی آپ کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، فائدہ ہوگا نہیں. جو چیزیں پرہیزی ہیں، جو بے احتیاطی والی ہیں، اس سے بھی بچنا ہوگا. میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں بار بار کہ مثلا میں شوگر کا مریض ہوں، یہ دوا ہے اس کی استعمال کریں، ٹھیک، دعا یہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد میں روزانہ مثلا آم کھاؤں، ایک آم کی تو شاید اجازت ہے، ڈاکٹر سے پوچھیے گا، میں طبی مشورہ نہیں دے سکتا. میں مرغن کھانے کھاؤں، میں نہاری کھاؤں، میں مثلا پائے کھاؤں، یہ جو کارڈیو واسکولر والے پرابلم ہے ہارٹ کے، دوا بھی کھا رہے ہیں لیکن یہ سب کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ دعا بھی آپ کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، پرہیز نہیں کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا. یہ آدمی ہر تھوڑا عقل رکھنے والا سمجھتا ہے. جاب، رزق، قرضے بہت ہیں، اس کے لیے دعا بتائیے. وہاں بھی 3 چیزیں ہیں، یہی 3 چیزیں ہیں. دعا جو آپ کو بتائی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی چوہا آ کے سونے کا خزانہ چھوڑ جائے، کوئی تعجب نہیں. دعا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے رہیں. جواب ڈھونڈنا، لوگوں سے بات کرنا،
قرضے کی ادائیگی کی فکر کرنا ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات بھی ہے پرہیز بھی کرنا. پرہیز کیا مطلب ہے؟ معلوم آپ کو جاب چاہیے اور جاب ملا, آئی فون خریدے جا رہے. حیثیت ہے آئی فون خریدنے کی؟ حرام ہو جاتا ہے آئی فون خریدنا اگر حیثیت نہ ہو. معلوم ہوا کہ بہترین برانڈڈ کپڑے خریدے جا رہے ہیں. حیثیت ہے؟ یہ برانڈڈ جو ایک مصیبت ہمارے ہاں لگ گئی ہے. جب کووڈ آیا تھا نا تو اس وقت ماسک فری تقسیم ہوتے تھے, لے جاؤ فری. ایک مومن مجھے ملے, وہ $100 کا ماسک منہ پہ لگائے گھوم رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو فری ملتے ہیں, زبردستی ہماری جیب میں ڈال دیتے ہیں, ماسک لگاؤ, یہ $100 کے ہیں. کہا اس پہ لکھا ہوا ہے آرمانی. اب مجھے نہیں پتا آرمانی کیا چیز ہوتی ہے. کہا یہ اس کے پیسے. ارے بھائی ماسک کا کام کیا ہے؟ صرف وہ جو کووڈ سے بچنا, یہ نہ نہیں مولانا. جاتے ہیں لوگوں کے سامنے ٹھور بنتی ہے. یہ وہ لفظ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جتنا اللہ دعا کا ہے, دعا بیماری کے ساتھ دوا چاہیے اور پرہیز چاہیے. پرہیز نہیں کریں گے. کتنے بائی پاس کے مریض جو ہے نا, جیسے ہی بائی پاس ہوتا ہے دوبارہ بے احتیاطی کرتے ہیں, مر جاتے ہیں دوبارہ. علاج بھی بہترین آپ نے کیا لیکن مر گئے کیونکہ پرہیز نہیں کیا. تو رزق میں کیوں نہیں کرتے پرہیز؟ جب اللہ نے دیا ہے آدمی آنکھیں بند کر کے خرچ کرتا. ذرا سوچو آئندہ. یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. جیسے آپ حضرت موسیٰ نے کہا خداوندہ میں تو تیرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں اس لیے دوا استعمال نہیں کروں. اس کے لیے ایک عجیب لفظ آیا ہے, وہ 8ویں امام کی حدیث ہے. کل پڑھتا تو ٹھیک ہوتا لیکن موضوع آج بن گیا. کہا جو لوگ دعا کرتے ہیں زیارت وارثہ بحیثیت دعا, گھر میں داخل ہو قل واللہ بحیثیت دعا, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بحیثیت دعا. لیکن یہ خیال نہیں کرتے جو باتیں میں نے ابھی بتائیں. کہا وہ دعا نہیں کرتے, وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں. اصل جو طریقہ ہے وہ یہ دعا, کوشش اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو 40 سال ایسے ملکوں میں خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے پیسہ کمایا, آج خالی بیٹھے. کیوں؟ اڑا دی. دعوتیں ہو رہی ہیں, ہوٹلنگ ہو رہی ہے, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, بہترین کپڑے پہنے جا رہے ہیں, عورتیں ان کی سونے میں لدی پھندی ہوئی ہیں, آئی فون خریدا جا رہا ہے, بہترین گاڑی. اگر حیثیت ہے تو سب چل جائے گا. حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگانا, کوئی دعا اثر نہیں کرے گی. نہیں کرے گی لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کو مجلس میں سنایا جائے. تو وہ جو رزق کی دعا ہے نا, جو آج کل میں جہاں جاتا ہوں یہی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے, جاب لگ جائے تو فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے. یہ احتیاط تھی تمہارے پاس جب تمہارا جاب لگا ہوا تھا؟ اسلام میں پہلا سبق جو ہم کو دیا جاتا ہے وہ کیا؟ مثلا ہم عبادت کرتے ہیں نا, سب سے پہلی چیز بچے کو آپ وضو سکھاتے ہیں, بچے کو آپ نماز سکھاتے ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا وضو کرو تو نیت کرو وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے. یہ عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دنیا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتاً اللہ. پہلا حصہ اہم نہیں ہے, دوسرا حصہ اہم ہے. مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 رکعت, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اصل اہمیت ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ ٹریننگ بھی مل رہی ہے. ہر وہ عبادت باطل ہے, غلط ہے, اس کی قضا واجب ہے جو آپ ریاکاری سے کریں. چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ زیارت ہو, چاہے وہ عمرہ ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ غسل جنابت ہو, چاہے وہ وضو. یہ ہر آدمی جانتے ہیں, بچے بھی جانتے ہیں. لیکن یہ پوری زندگی میں مسئلے کو پھیلائیے. دکھاوا, شو, اپنے آپ کو دکھانا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ایک بات کا خیال کرو, یہ سارے واقعات سیرت رسول کے گرد گھوم رہے ہیں. ایک بات کا خیال کرو. کس سے کہا؟ یہ اس وقت کے مدینے کی حالت ہے جب غربت بہت زیادہ تھی. اس کو دعا سکھائی. وہ دعا نہیں جو میں نے بتائی تھی, ایک اور دعا. لیکن وہ دوسری دعا میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ پہلی والی دعا جو ہے وہ اس کا اتنا فائدہ تھا کہ یہ خود بھی کھا رہا تھا, پورے محلے کو تقسیم کر رہا تھا. تو وہ زیادہ اسٹرانگ دعا, زیادہ فائدے میں. اس کو جو دعا بتائی وہ ذرا چھوٹی دعا تھی, یعنی نتیجے کے اعتبار سے. گھر میں غربت, ایک چھوٹی دعا پیغمبر نے بتائی جس کے نتیجے میں اس کے حالات بدل گئے. کم از کم اس کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے آرام دہ زندگی کا انتظام ہو گیا. لیکن اتنا نہیں آیا کہ وہ پورے محلے میں بانٹے. اس لیے میں یہ دعا نہیں بتا رہا ہوں کہ جب بڑی دعا آپ کو مل گئی تو چھوٹی دعا کی کیا ضرورت. مدینے میں غربت بہت ہے. پیغمبر نے بلایا, کہا دیکھو تمہارے گھر میں حالات اچھے ہو گئے, کھا رہے ہو,
اچھا کھا رہے ہو, بچوں کے لیے پھل بھی لاتے ہو گے. ہاں یا رسول اللہ, بچے تو پتہ نہیں کب سے تڑپ رہے تھے. کہا پھل کھانے کے بعد اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا, اس لیے کہ تمہارے پڑوسیوں میں سے کسی کی نگاہ ان چھلکیوں کے اوپر پڑ جائے گی, اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ خرید سکے, اور اس کے بچوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی, ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر میں ہی آ سکے. کتنا ان کا دل کوڑھے گا, کتنی ان کو تکلیف ہوگی. وہ کل والا واقعہ, وہ صحابی تیر کھا کے عمار کو نہیں اٹھا رہا ہے کہ مومن کا حق ہے میں اس کی نیند کیوں ضائع کروں. پیغمبر نے کہا کہ تمہارے گھر میں حالات ایسے ہو گئے, تمہارے بچے اس وقت یہ پھل کھا رہے ہیں, تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ سب کو دے سکو, تو کم از کم دوسروں کو جلاؤ نہیں. یہ میرا جملہ ہے, پیغمبر کا جو عربی لفظ ہے اس کو چھوڑ دیجئے, وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہمیں کوئی اچھا جاب ملا, پیسے آ گئے, تو جب تک کہ 10 آدمی جلے نہیں اس وقت کو مزہ ہی نہیں آتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو وہ ہے کہ دیکھ کے لوگ جلیں. یہ آج سارا ٹک ٹاک, یہ آج سارا یہ انسٹاگرام, آج یہ سارا میڈیا اسی بات پہ گھوم رہا, دوسروں کو جلانا, اور اس کے اتنے نقصانات. کتنی عورتیں اس کی وجہ سے بے عزت و بے آبرو ہو رہی ہیں, ان کو بھی ویسے ہی پیسے کمانا پتا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے بیہودہ لباس پہن کے اپنا ایک کلپ چڑھا دو, اس کے بعد پیسے ملتے. لیکن میں وہاں تک نہیں جا رہا, وہ نہ ایسی خواتین میری مجلس میں آئیں گی, اور نہ ہی اگر آ بھی جائیں اتفاقاً تو کوئی اثر لیں گی. بات آپ سے ہو رہی, رزق روزی ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, زیارت وارثہ, سورہ واقعہ, قل هو اللہ, گھر میں داخل ہوتے ہی سلام. لیکن اگر اس کے نتیجے میں آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی اور مکان خریدا, اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی, اور کیونکہ آج کل موبائل تو بہت ضروری چیز, اور ایسا موبائل خریدا, آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی اور ایسی گاڑی خریدی, آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی, ایک چیز کی ضرورت تھی, آپ نے وہ 5 چیزیں لے لی. تو اب یہ ہے کہ نہ رزق کی دعا کا کوئی فائدہ ہوگا, نہ ہی آپ رسول اور اللہ کو خوش کرنے والے پیغمبر منہ پھیر لیں گے. پیغمبر آپ کی دولت دیکھ کے آپ کی جانب متوجہ نہیں ہوں گے, دیکھیں گے ان کی شریعت پہ کتنا عمل ہے. نجران کے عیسائیوں کو اس لیے کہ وہ سونے کے زیور پہن کے آئے, اپنی دولت میرے سامنے ظاہر کر رہے. وہ سید کائنات ہے, وہ اشارہ کرے تو پوری دنیا کی مٹی جو ہے سونا بن جائے گی. خالی محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں. جب سلمان فارسی کے آقا نے کہا تھا کہ اگر تمہیں آزادی چاہیے تو ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا پتھر, یہ مجھے سونا چاہیے, پیغمبر نے آ کے خالی ٹھوکر ماری تھی نا اس پتھر کو, اور سارا کا سارا پتھر سونے میں تبدیل ہو گیا. ان کے سامنے وہ مشہور واقعہ ہوا, آپ نے سنا. کون سا مشہور واقعہ؟ جناب فضہ جو ہیں وہ جب خاندان اہل بیت میں آئیں تو ابھی شروع میں ہے نا, وہ معرفت تو نہیں ہے. میں جناب فضہ کے حوالے سے ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا کہ بلا وجہ لوگ کنفیوز ہو جائیں, لیکن کہہ بھی رہا ہوں تاکہ کان میں پڑی بات رہے. میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمارے بعد جو آئیں گے وہ آپ کو کنفیوز کریں گے. کیونکہ آج کل کے نوجوان اسپیکر اور مجلس پڑھنے والوں میں ایک یہ بھی, سب کی بات نہیں کر رہا ہے, ایک بات ہے کہ اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں. ہمارے علماء سب جانتے تھے, لیکن وہ اس لیے بیان نہیں کرتے تھے کہ مجمع کو اس کی ضرورت نہیں ہے, تو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں. جناب فضہ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ حبشہ کی کنیز ہے, اصل میں ہندوستان کا ایک علاقہ ہے راجپوتانہ, وہ وہاں کی شہزادی تھی. پھر افریقہ گئیں, افریقہ سے مدینے میں آئیں تو مشہور ہو گیا کہ وہ حبشی کنیز. ایسا نہیں, بنیادی اعتبار سے وہ ہندوستان کی شہزادی, اور ہندوستان کے بھی راجپوتانہ علاقے کی. خیر, میں اس لیے نہیں تفصیل میں جانا چاہتا تھا کہ کنفیوز ہوں گے لوگ نا کہ آج تک تو ہم نے کچھ اور سنا, لیکن اگر میں یہ نہ پڑھوں گا تو جو کچھ اور سنانے والے آئیں گے نا وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو شک میں ڈال دیں گے. اس لیے ایک جملہ برداشت کیجئے. فضہ تھی شہزادی, انڈیا کی شہزادی تھی. شہزادیوں کو زمانے میں کچھ بہت مشہور واقعہ ہے, پورا مرثیہ بھی اس کے اوپر, جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. کچھ خاص علم سکھائے جاتے تھے تاکہ اگر کبھی حالات خراب ہوں اور ان کے باپ کے خلاف کوئی بغاوت ہو جائے اور ان کو وہاں اپنی حکومت چھوڑنا پڑے تو گزارا ہو جائے. اس میں سے ایک علم تھا سونا بنانے. اہل بیت کے گھر میں آئیں تو عجیب منظر دیکھا, اتنا شریف گھرانہ, اتنا محترم گھرانہ, اتنا کریم گھرانہ, گھر میں فاقے, بڑوں کے فاقے برداشت نہیں ہوتے. یہاں تھے حسن, حسین, زینب, کلثوم فاقوں سے نڈھال رہتے ہیں. بہت دل میں ایک تو ویسے ہی عورتوں میں ہمدردی ہوتی ہے, اور پھر یہ تو جس گھر میں آئیں پہلے شرافت دیکھی اس گھر کی, اس کے بعد ایک دن مولا کی خدمت میں ایک چھوٹا سا پتھر لے کے آئی نا, جو اپنے علم کی مدد سے سونا بنا چکی تھی. کہا تھا کہ یا امیر المومنین, یہ تحفہ میری جانب سے قبول کیجیے.
مولا نے دیکھا مسکرا دیا. اب فضا ہمیں ضرورت نہیں, ہم جس حالت میں ہیں مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارا اللہ اسی پہ راضی ہے, اس لیے ہم اس حالت میں ہیں. فضا نے کہا نہیں کہ مولا چلے آپ کا سمجھ میں آ گیا, چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے نڈھال. مولا نے دیکھا کہ اس طرح تو مسئلہ ہو جائے گا, روزانہ اس گھر میں غربت بھی آئے گی, فاقے بھی آئیں گے, پریشانیاں بھی آئیں گی. اگر فضا کو صحیح معرفت نہ کرائی گئی تو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ لے کے آ جائیں گے, کہاں تک سمجھایا جائے. کہا فضا ذرا میرے مصلے کو الٹنا. فضا نے مصلے کو الٹا, مولا نے اشارہ کیا, زمین پھٹی, سونے کا ایک دریا زمین کے نیچے جاری. کہا فضا ہم چاہیں تو اس ساری دنیا کو سونے کی بنا سکتے ہیں, ہم تو اس کی رضا اسی میں ہے کہ ہم فاقے کریں, اس لیے ہم اس حالت کے اندر مجبوری میں نہیں ہیں. تو اب پیغمبر سونے دنیا کے ہر حصے کو سونے, ان کے سامنے اپنی دولت ظاہر کر رہا ہو, یہ نجران کا حصہ ہے. پیغمبر چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں, سلام کا جواب تو بات کی چیز. لیکن یہ اصول ہمارے لیے, اپنی حدود میں رہیے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, وہ یہ کہ اگر اللہ کا رسول وہ ہم سے راضی ہو جائے, یہ عظمت رسالت کا ایک پہلو. جابر ابن عبداللہ انصاری کا ایک واقعہ میں نے اس سال ایک مجلس میں پڑھا تھا, وہ آدھا تھا. اب موضوع ایسا بن گیا کہ باقی آدھے کو بھی سن لیجیے بہت جلدی جلدی. خندق کھودی جا رہی ہے, پیغمبر نے ٹیم بنا دی ہے شفٹ. ایک آدمی تو نہیں کھود سکتا خندق, نا 50-50 100-100 200 کی ٹیم بنائی ہے. صبح سے دوپہر تک تم کام کرو گے, دوپہر سے شام تک تم کام کرو گے, شام سے آدھی رات تک تم اس طرح کرو گے. ایک مرتبہ اس خندق کے بیچ میں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا. اس شفٹ والے جتنے لوگ تھے, کتنے 300 ہوتے تھے ایک شفٹ میں, وہ کوشش کر کے تھک گئے. پتھر کو توڑنا دور کی بات ہے, ذرا سا بھی کدال مارتے رہے, سوراخ بھی نہیں کر سکے. پیغمبر نے دیکھا کہا باہر آ جاؤ. پیغمبر خندق میں اترے. یہ دو واقعات ایسے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ پیغمبر جو اپنے فضائل کو چھپا رہے تھے, ان دو جگہ سامنے آئے. ایک یہ کہ پیغمبر تلوار چلانا جانتے ہیں کہ نہیں, وہ کل آپ نے واقعہ سنا کہ وہ کافر کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے. ایک پیغمبر کی طاقت کتنی تھی, پیغمبر کو طاقت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ فاتح خیبر حیدر کرار مشکل کشائے کائنات پیغمبر کے پاس ایک ایسا سپاہی تھا کہ پیغمبر کو ضرورت ہی نہ پڑے کبھی دکھائیں میری طاقت کیا ہے نا. مگر ریکارڈ پر ایک آدھ واقعہ آ جائے تاکہ پتہ چلے کہ خود پیغمبر ان کی اپنی حیثیت کیا ہے. پیغمبر اتنے کدال اٹھائی, ایک مرتبہ اتنے زور سے کدال ماری کہ 300 آدمی, یا خیبر کے دروازے کے بارے میں جو آپ سنتے ہیں نا کہ اتنے آدمی اس کو کھولتے اور بند کرتے تھے, اکیلے مولا نے اس کو اکھاڑ کے اپنے ہاتھ میں لیا. آج پیغمبر کا بھی واقعہ سنیے کیونکہ موضوع عظمت رسالت. 300 آدمی پتھر کے اندر ذرا سا سوراخ نہ کر سکے. پیغمبر نے کدال اس طرح ماری کہ پتھر کو چیرتے ہوئے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, پھر کدال ماری 4 ٹکڑے کر دیے, چھوٹے چھوٹے پیسز میں چینج کیا اور باہر آ گئے. اچھا, اب جب پیغمبر اس طرح کدال مار رہے ہیں, عظمت رسالت یہ پیغمبر کی طاقت ہے جو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی علی کی وجہ سے, لیکن دکھایا کہ طاقت کتنی. تو اس وقت ذرا سا لباس ہٹ گیا, سب نے دیکھا پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں. وہ واقعہ میں پڑھ چکا, اس کو نہیں دہرا رہا, اس کا ایک لفظ آپ تک پہنچ, لفظ نہیں اس کا ایک حصہ. یہ عظمت رسالت میں بیان کر رہا ہوں, میرا موضوع عظمت رسالت. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر باہر آ گئے, 2 پتھر بندھے, لوگوں نے پتھر باندھے تھے بھوک کے احساس کو مٹانے کے لیے. اس دن مسلمان 3 دن کے فاقے سے, سارے مسلمان. تو ایک پتھر باندھا تھا, پیغمبر نے 2 پتھر باندھے, یعنی پیغمبر 6 دن کے واقعے سے ہوں گے. جابر یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئے, سیدھا اپنے گھر میں آئے. جابر کے والد بہت سخی تھے, اتنے سخی تھے کہ انہوں نے اتنے قرضے لے لیے کہ جب ان کی موت ہو گئی تو جابر کے لیے وہ قرضے ادا کرنا مسئلہ بن گیا. لیکن وہ واقعہ الگ ہے. یہ میں نے کیوں کہا کہ جابر کے والد بہت سخی تھے, اس لیے ان کے گھر میں دعوتیں بہت ہوتی تھی جب تک وہ زندہ تھے, اور قرضے لے کے ہوتی تھی, اور برتن بہت تھے. جابر گھر آئے, بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا کیا ہے؟ فاقے ہیں, تھوڑا سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا, میں اس کے بعد کا ایک ٹکڑا پہنچا رہا ہوں, جلدی سے آگے بڑھ. جابر نے کہا تیار کرو جلدی سے کھانا. بکری کے بچے کو خود ذبح کیا, اور اس کے بعد اس کا گوشت صاف کر کے, بکری کو صاف کر کے بیوی کو دیا, اس کو پکاؤ اور یہ آٹا گوندو اور تندور روشن کر کے روٹیاں. ہر گھر میں تندور ہوتا تھا اس زمانے میں, جیسے آج کل اکثر گھروں میں اوون ہوتے ہوں گے. خیر, اور ادھر آئے, پیغمبر کو دعوت دی. پیغمبر نے کہا بے شک اے جابر میں آؤں گا. اور پھر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں, آج جابر کے گھر میں دعوت ہے, سب چلو. ایک مجمع اکٹھا ہو گیا, یہاں تک کا واقعہ آ گیا تھا. جابر گھر آئے, بیوی سے کہا کہ دیکھو
آج تو غضب ہو گیا, بڑی توہین, بڑی بے عزتی ہوگی. میں نے پیغمبر کو دعوت دی تھی, اتنا مختصر کھانا تھا کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا. میں نے کہا کہ ہم اور تم بھوکے رہیں گے, ان کے لیے بھی نہیں بچ رہا تھا. رسول کو کی خدمت کریں. اور رسول نے تو اعلان عام کر دیا, جملہ یاد ہوگا. جابر کی بیوی نے کہا تم نے سب کو بلایا کہ رسول نے بلایا؟ کہا رسول نے بلایا. کہا پھر بے فکر ہو جاؤ, رسول نے بلایا, وہی انتظام کریں گے. یہاں تک سنا تھا, اب اگلا سنی جملہ. لیکن بیوی نے کہا کہ رسول نے سب کو بلا تو لیا, کچھ کہا بھی تھا؟ ہاں, یہ کہا تھا. جابر کہتے ہیں اب میں ذرا سلو ہو رہا ہوں کیونکہ اب تک کا واقعہ تو ذرا سا اس سے کنیکشن کے لیے تھا. کیا کہتے ہیں ڈراموں میں ریکیپ, جو پچھلی قسط ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ شروع میں آتا ہے, مجھے نہیں معلوم. خیر, تو خلاصہ یہ کہ یہ تو اس لیے تھا. اب سنیے اصل واقعہ. بیوی نے کہا رسول نے کچھ اور بھی کہا تھا, یہ سب دعوت دے دی سب لوگوں کا؟ ہاں, یہ کہا تھا کہ تمہیں یہ پیغام دوں بیوی کو کہ یہ جو گوشت پک رہا ہے شوربے میں, سالن میں, کتنا ہی پک جائے, برتن کو چولہے سے نہ اتارنا, میرا انتظار کرنا. اور تندور کے اندر جو روٹیاں لگائی, خبردار تو میں کہہ رہا ہوں, ایک روٹی بھی باہر نہ نکالنا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں. یہ پیغام تھا. ٹھیک ہے, بیوی کو پہنچا دیا. بیوی نے آگ جو تھی چولہے کی آگ ذرا دھیمی کر دی. تندور کے اندر روٹیاں بھی انہوں نے وہاں بھی آگ دھیمی کر دی کہ ذرا آہستہ آہستہ سلو کوکنگ کہتے ہیں شاید اس کو. یہ لیڈیز سے پوچھ لیجیے گا, مجھے نہیں پتا. تو آپ تھوڑی دیر بعد پیغمبر تشریف لائیں, اور اکیلے نہیں آ رہے, 300 آدمی آ رہے ہیں. اچھا, بعض روایتوں میں ہے یہ 300 میں نے بہت کم والا عدد پڑھا. ایک روایت میں 800 آدمی آئے. شفٹ 300 کی تھی, لیکن جب یہ اعلان ہوا تو سارے آ گئے 800. ایک میں ہے کہ 1000 آئے, کیونکہ ان کے والد دعوت کرتے تھے تو باہر بہت بڑا کھلا میدان تھا, وہاں دعوت ہوتی تھی. جابر سے کہا ان کو وہاں بٹھا دو, بیٹھ گئے. پیغمبر باورچی خانے میں داخل ہوئے, کچن میں. پیغمبر کچن میں داخل ہوئے. جابر کی بیوی سے کہا ہٹ جاؤ, اب باقی کام میں کروں گا. پیغمبر کچن میں بیٹھے. دیکھیے اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھنے والا رسول ہے. عظمت رسالت خالی معجزات نہیں ہے, یہ بھی ہے کردار. پیغمبر بیٹھ گئے. جابر سے کہا جابر ڈشیں لے کر آؤ. ڈشیں, اب عربوں کا اسٹائل تو آپ کو پتہ ہے نا, 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی ایک ہی تھال میں یا ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں, بڑے بڑے پیالے. جابر وہ لانے لگے, 1 لائے پیالہ, مثلاً 50 آدمیوں کا, یا 50 زیادہ ہے تو 10 کا. پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے چولہے پر جو شوربہ پک رہا اور گوشت ہے, اتنا سا جو بکرا ہے, 4-5 بوٹیاں ہوں گی, وہ انہوں نے اس میں ڈالنا شروع کی. اب جابر حیران, بوٹیاں تو 5 تھیں, تو 15-20 ابھی میرے سامنے ہی آ گئی اور آتی جا رہی. اب پیغمبر اس برتن میں کریں. پھر پیغمبر تندور کی جانب ہوئے. جو کی اتنی کم مقدار تھی کہ صرف 2 روٹیاں پک سکتی تھی. شوہر بیوی کے لیے, ایک شوہر ایک بیوی. یہاں تو 15 20 25 50 پیغمبر روٹیاں نکال رہے, نکلتی جا رہی ہیں. جابر کے سامنے رکھا, کہا لے جاؤ مہمانوں کو رکھو, دوسرا برتن لاؤ. جابر جلدی سے گئے, وہ 50 مہمانوں کو وہاں بٹھائے, دوسرا برتن لائے. پھر وہی, یہ کہاں سے نکل رہی ہے بوٹیاں, اتنی سی دیکھتی ہے, 4 یا 5 یا 10 بوٹیاں ہوں گی, یہ 100 تو میرے سامنے آ گئی, نکل کہاں سے رہی ہیں, سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے. اور ادھر پیغمبر تندور میں ہاتھ ڈالتے ہیں, روٹیاں بھی آ رہی ہیں. یہ لے جاؤ, تیسرا برتن لے کر آؤ. غرض یہ کہ تاریخ میں لکھا کہ 300 آدمیوں نے, 800 آدمیوں نے یا 1000 آدمیوں نے اس طرح پیٹ بھر کے کھانا کھایا کہ پیغمبر نے جابر کی بیوی کو کچن کی کسی چیز میں ہاتھ نہ لگانے دیا. یہ دیگچی بھی میں سنبھال رہا ہوں, یہ تندور بھی میں سنبھال رہا ہوں. اور وہ سلسلہ جاری رہا. جب جابر نے کہا یا رسول اللہ, جتنے مہمان بیٹھے 1000 سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, تب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے جابر, اب یہ باقی اعلان کرو, مدینے میں جو لوگ خندق میں نہیں ہیں, بھائی عورتیں نہیں ہیں, بچے نہیں ہیں, وہ تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں نا, وہ تو نہیں تھے, اعلان کرو ان کو بھی بلاؤ. اور کھانے کا سلسلہ جاری ہے. پورا مدینہ, پورا شہر مدینہ, عورتیں بچے, خندق میں نہ ہونے والے, سب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. پھر پیغمبر نے کہا کہ اے جابر, اب تم اور تمہاری بیوی بھی آ کے بیٹھ جائیں نا, میزبان ہیں. اور جب وہ دونوں بیٹھ گئے, پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. آخر میں پیغمبر نے تھوڑا سا سالن
جو عربوں کا دستور ہے نا کہ روٹی کو توڑ کے اس شوربے میں ڈالتے ہیں سرید، بہترین کھانا، پیغمبر نے خود نوش کیا اور باہر گئے. اب جابر آ کے دیکھتے ہیں تو دیگچی بھی پوری خالی ہے، تندور بھی پورا خالی ہے، لیکن سارا شہر مدینہ گواہی دے رہا کہ پیغمبر کے بابرکت ہاتھوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5 بوٹیوں والا بکرا تقریباً 10,000 کے قریب مسلمانوں کے پیٹ بھرنے کا سبب بنا ہے. پیغمبر کو راضی کرو اور اس کے بعد دیکھو کہ پھر تمہیں کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی. یہ ہے عظمت. درود بھیجیں محمد والے محمد. یہ ہے عظمت رسالت. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اس طرح سے سارے مدینے کو پیغمبر دعوت کھلا رہے ہیں تو ان کے گھر میں فاقے کیوں ہیں؟ وہ سورہ دہر میں پڑھ لیجئے گا. خود فاقے میں ہیں، آنے والے کو دے رہے ہیں. یہ مسکین، یہ یتیم، یہ اسیر، انہی کو تو اہل بیت کہتے ہیں. جو خود فاقہ کر کے دوسروں کو دے وہی تو اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت کا وہ مزاج ہے. تو وہ جو رزق کے حوالے سے میں نے ایک اصول بتایا وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے پیغام ہیں. خمس کیوں دے؟ ارے ایک بار پیغمبر کا ہاتھ لگنے دو تمہاری دولت کو، پھر دیکھنا. خمس دے کے نقصان میں نہیں رہو گے، پیغمبر کا بابرکت ہاتھ لگے گا. راہ خدا میں صدقہ دو، یہ روایتیں ہیں نا. ابھی آپ نے 25 محرم کو سنا ہوگا. چوتھا امام فرماتے تھے جب کوئی سائل آتا تھا نا، مولا ذرا فاقہ ہے آپ کچھ دے دیجئے. امام اس کو کچھ دینا چاہتے تھے مگر کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ میں ہاتھ پھیلا کے اس پہ رکھ رہا ہوں، تم اٹھا لو. روایتیں بہت ہیں اور میرے پاس وقت تو ختم ہو گیا، میں جلدی سے بات کر رہا ہوں. اٹھا لو. مولا یہ کیا ہمیشہ طریقہ اس طرح دیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں اٹھاؤ. کہا کہ نہیں، یہ آنے والا جب مانگتا ہے اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. میں پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اوپر جائے اللہ کا ہاتھ نیچے ہو. میں نے ہاتھ نیچے کیا، اللہ کا ہاتھ اوپر. کیوں؟ ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تم دے رہے ہو اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے، رسول کے ہاتھ میں جا رہا ہے، خمس معصومہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اس سے زیادہ برکت تمہیں کہاں ملے گی؟ تو وہ خمس ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فطرہ ہو، چاہے وہ چیریٹی ہو، اور چاہے وہ رزق کی دعائیں. اور یاد رکھیے کہ نانا کی سیرت کا یہ پہلو سب سے زیادہ اگر آپ کو نظر آئے گا تو حسن مجتبیٰ میں نظر آئے گا. دسترخوان کس کا مشہور ہے؟ سارے مدینے کو کون کھانا کھلاتا تھا؟ اللہ کے رسول نے جابر کے ذریعے ایک بار مدینے کی دعوت کی. حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سالوں میں روزانہ صبح و شام سارے مدینے کو اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے، ان کو کھانا کھلایا. اب میرا ارادہ تھا کہ دونوں کے حالات کو اور ملا کے آگے بڑھوں، لیکن وقت نہیں رہا. اس لیے مختصر بات یہ کہ یہی مسئلہ بن گیا دشمن کے لیے کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ صلح نامے پہ دستخط کرا کے میں نے حسن کا نام و نشان مٹا دیا ہے. نعوذ باللہ. یہاں تو یہ حسن کا دسترخوان تبلیغ دین کا اتنا بڑا ذریعہ بنا، جو صبح و شام حسن کے دسترخوان پہ آ رہے ہیں. اس کے ذریعے جو اہل بیت کا پیغام، جو اہل بیت کے فضائل، جو قرآن کی تفسیر اس طرح آتے ہیں. امام ایک جملہ 2 جملہ نصیحت کا کہتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ حاکم کے لیے بن گیا کہ دیکھیے یہی حاکم نے حسین کو 10 سال برداشت کیا ہے. بہت توہین والا جملہ ہے نا، توہین کی نیت نہیں. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، 60 میں کربلا کا واقعہ ہوا. 10 سال کون امام تھا؟ حسین. ایک مرتبہ بھی ان کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا اس 10 سال. وہ الگ ایک حکمت چل رہی تھی، وہ ایک الگ اس کی ایک مصلحت تھی. لیکن اتنا بڑا خطرہ امام حسن بنے کہ یہی 10 سال ان کو بھی ملے، بلکہ 10 سے بھی کم. 7 مرتبہ حملہ کیا گیا. کیوں؟ آخر دشمن کے لیے حسن اتنا بڑا چیلنج بن گئے تھے، جس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ حسن میں جو نانا کی سیرت کا یہ پہلو بھی آیا. دیکھیے ایک پہلو تو وہ آیا قاتلانہ حملے. دوسرا پہلو بہت دبے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا مصائب سے تعلق. دوسرا پہلو یہ آیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں آپ کو ایک نوے امام کو چھوڑ کر، کل ہم نوے امام کو پرسہ دیں. کل ان کے بابا کے مصائب پڑھے جائیں گے، ان کے بابا کے حوالے سے بات ہوگی. کل نوے امام کو پرسہ دیں. وہی جو میں نے ریکویسٹ کی تھی وہی کر رہا ہوں کہ جن کو میری مجلس نہیں سننا ہے وہ 9:15 پہ آ جائیں. پرسہ تو دے دینا ایک امام معصوم کو. امام زمانہ کا مشہور ترین القاب میں سے ایک ہے ابن الرضا. ہیں 12ویں پہ، آج بھی یاد کیے جاتے ہیں 8ویں کے حوالے سے. یہ کل کی بات ہے، آج نہیں. آج میں کہہ رہا ہوں ایک نوے امام کو چھوڑ دیجیے، باقی پورے اہل بیت کے گھرانے میں آپ کو کوئی بے وفا بیوی نہیں ملے گی. ملے گی تو یہ رسول کے گھر میں ملے گی یا حسن مجتبیٰ کے گھر.
اور ایسی بے وفا بیوی کہ حسن کو زہر دینے کو تیار ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار زہر دیا۔ یہ بات میں شروع مجلس میں بتا چکا ہوں، مجمع کم تھا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، وقت نہیں۔ 3 بار۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ جو دنیاوی فائدے اور لالچ کے لیے ایسے گناہ عظیم کرتے ہیں، ان کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت۔ اس کو یہ لالچ دی گئی تھی نا کہ حسن کو شہید کر دو، تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی، تم اسلامی دنیا کی ملکہ بنو گی۔ پھر اس کا حشر کیا ہوا وہ ایک الگ موضوع ہے، مصائب میں اس وقت ٹائم نہیں۔ جب چھٹا زہر دے دیا گیا، یہ جملہ وہی لوگ سمجھیں گے جو شروع مجلس سے میرے ساتھ، جب چھٹا زہر دے دیا گیا تو اب پہرا جو تھا وہ عباس کے اپنے ہاتھ میں چلا گیا۔ کہا کہ مولا اب میں کسی غریب کو، کسی فقیر کو بھی آپ کے پاس نہیں آنے دوں۔ وہ فقیر بن کے آیا تھا نا، قائل بن گیا، سخت ترین پہرا لگ گیا۔ لیکن وہ چھٹے زہر کا اثر تو حسن کے بدن میں اتنا ہے کہ اب حسن ایک طرح سے بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں۔ اور رات کا وقت آتا ہے جب، تو اس طرح سے حسن بستر پہ سوتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ہی کی ایک بہت دلچسپ روایت کل آپ سنیں گے، اور ایک روایت اس سے پہلے آپ نے سنی ہے، بہنوں کو بھائی کا کتنا خیال، بھائی کو بہنوں کا کتنا خیال۔ یہ چیزیں آئی تھی شروع مجلس میں، یعنی شروع عشرے میں۔ تو حسن جب بستر پہ سوتے ہیں، ایک طرف زینب کا بستر بچھتا ہے، ایک طرف کلثوم کا بستر بچھتا ہے۔ دونوں بہنیں ایک طرح سے رات بھر کے کسی وقت بھی اگر حسن مشتبہ کی آنکھ کھلے، بہنیں خدمت کے لیے موجود ہوں۔ حسن کے بدن میں ظاہری طور پہ طاقت نہیں۔ ایک رات آ گئی، اب 6 سفر کا دن گزر کے شب 7 سفر آئی، 27 سفر کا دن گزر کے 28 کی شب آئی، یا وہ اگر دوسری روایتیں جو میں نے شروع میں پڑھی، 12 ایک رات آ گئی۔ آدھی رات کا وقت ہے، جعدہ ابن اشعث ابن قیس کندی، جو حسن مشتبہ نے خود کہہ دیا کہ میرے قریب نہ آنے پائے، بہنوں کی بھی پابندی، وہ قریب نہیں آ سکتی۔ لیکن آدھی رات کے وقت وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے حسن مشتبہ کے حجرے میں داخل ہوئے، بستر کے گرد ایک لمبا چکر لگایا۔ بیمار کے سرانے پانی رکھا جاتا ہے نا، سراہی تھی، سراہی میں زہر کے چند قطرے ڈالے، اسی طرح سے چپکے سے واپس چلی گئی۔ یہ زہر ایسا تھا کہ روایت میں یہ کہ حاکم شام نے جب پہلے 6 زہر بے اثر ہوتے دیکھے تو 7واں زہر اس نے منگوایا تھا یورپ سے، بادشاہ روم سے، کہ جو سب سے زیادہ سخت اور خطرناک زہر وہ بھجوایا۔ اب بادشاہ وقت نے یہ کہہ کے بھجوایا تھا کہ یہ وہ زہر ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈالو گے پورے دریا کی مچھلیاں ختم ہو جائیں۔ خالی قیصر روم کا جملہ کافی نہیں ہے، یہ روایت یہ ہے کہ جب یہ زہر زمین پہ گرا تو زمین پھٹ گئی، زمین شق ہو گئی، ایسا زہر تھا۔ حسن مشتبہ کے سرہانے سراہی میں پانی ہے، جودھا کو پتہ ہے کہ بیمار ہے، رات کے کسی وقت پانی پئیں گے۔ ایک مرتبہ حسن مشتبہ کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلتے ہی حسن مشتبہ نے ہاتھ بڑھایا، سراہی سے کوزے میں پانی لیا۔ اب یہ جو آوازیں ہوئی، دیکھیں آپ میں سے اگر کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو نا تو ہر وقت توجہ رہتی ہے اس کو پانی چاہیے، ہم پانی دیں گے۔ حسن نے خود پانی لیا، زینب کی آنکھ کھل گئی۔ بھیا مجھے اٹھا دیا جاتا، لیکن آپ اس وقت آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بہن کی نگاہ، رات کے اندھیرا تو نہیں تھا، چھوٹا سا چراغ تھا، لیکن آنسو کیوں ہیں؟ کہا بہن زینب ابھی میں سو رہا تھا، خواب میں نے دیکھا میرا نانا رسول خدا آیا، میرا بابا علی مرتضی آیا، میری ماں فاطمہ زہرا آئی، اور میرا نانا کہہ رہے حسن بیٹا بس تو کل ہمارے پاس آئے گا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اچھا اب یہ جملہ آپ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا زینب نہیں سمجھی ہوں گی؟ گھبرا کے زینب نے پہلے تو کلثوم کو اٹھایا، پھر تیزی سے برابر کے حجرے میں گئیں، آقا حسین کو بلا کے لائیں، بھیا حسین سن میرا حسن کیا کہہ رہا۔
اور اتنی دیر میں امام حسن نے وہ کوزہ ہونٹوں سے لگا لیا. ادھر ایک گھونٹ پانی کا لیا ہے, صرف ایک گھونٹ, ہاتھ کانپے, وہ کوزہ زمین پہ گرا, پانی زمین پہ گرا, زمین شق ہو گئی, زمین پھٹ گئی. اور ایک دم زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ حسن کا جگر 70 ٹکڑے. اب میں مصائب کو ذرا مختصر کرتا ہوں کیونکہ آپ نے 7 سفر کو سنے, لیکن امام حسن نے امام حسین کو بلایا, گلے سے لگایا, چہرے کا رنگ پوچھا, آخری وصیتیں حسین سے کی, لیکن کہا کہ بھیا حسین ایک وصیت میری اور یہ میں تم سے نہیں کروں گا. زینب بہن ام فروہ کہاں ہے, اس کو لے کر آؤ. ام فروہ کو بلایا گیا. ام فروہ کی گود میں ننھا قاسم ہے. حسن نے کہا ام فروہ میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں, جب میرے لال پہ کوئی بہت ہی مشکل وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. بھئی ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ دیا جاتا ہے بچے کی حفاظت کے لیے نا, یہ تعویذ تھا بچے کی موت کے لیے. یہی تو لکھا تھا نا کہ اے ام فروہ, جب کربلا میں میرا بھائی دشمنوں میں گھر جائے تو میرے لال قاسم کو میرے بھائی پہ نچھاور کر دینا, قربان کر دینا. یہ تعویذ دیا اور حسن دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسن کا جنازہ چلا. بہنیں ہائے حسن مجتبیٰ کہتی بھی حجرے کے دروازے تک آئی. زینب رو رہی ہیں, کلثوم رو رہی ہیں, علی کی کتنی بیٹیاں, 16 بیٹیاں روتی بھی آئی ہیں. جنازہ گیا, بہنوں نے دروازہ بند کیا, آ کے بیٹھی صفِ عزا پر. یہ جنازہ روضہ رسول پہ پہنچا اور وہاں جو تیر چلے, تھوڑی دیر گزری, زینب نے دیکھا دروازہ کھل گیا, حجرے کا دروازہ کھلا, حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے. ذہن میں رکھیے بہنیں بیٹھی ہیں, جنازہ کندھوں پر ہے نا. تو زینب نے گھبرا کے کہا بھیا آج تک گھر سے نکل کے کوئی جنازہ واپس تو نہیں آیا. میرے بھائی حسن کا جنازہ. حسین نے روتے ہوئے کہا زینب تفصیل بعد میں پوچھنا, پہلے ایک خدمت اور کرنا ہے. یہ کہے کہ جنازہ زمین پہ رکھا, زینب نے دیکھا 70 تیر حسن کے لاشے پہ پیوست. حسین نے کہا زینب بہن پہلے یہ تیر نکالو, تفصیل بعد میں بتاؤں. ایک طرف زینب بیٹھی, ایک طرف حسین بیٹھے, ایک طرف کلثوم بیٹھی, ایک طرف عباس بیٹھے. روتے جاتے ہیں, لاشے سے تیر نکالتے جاتے ہیں. دنیا کی کوئی بہن یہ منظر کبھی بھول سکتی؟ بس آخری جملے. 11 محرم کا قافلہ کربلا کے میدان سے چل رہا. ہر بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. زینب نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, حسین کے لاشے کے قریب. کہا بھیا حسین اس وقت تیری بہن تیرے پاس آئی, تیرا لاشا بھی تیروں میں چلنی ہے, شاید تو مجھ سے ایک شکایت کرے. زینب بہن جب بھائی حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے تو میں نے تیر نکالے تھے نا, شاید تو شکایت کرے کہ حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے. تو بس یہ فرق یاد رکھنا, کل مدینے میں میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, آج زینب کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. ارے لاشے سے تیر نکالے تو کیسے نکالے. اجرکم اللہ. خدا بندہ کریم ابن کریم حسن مجتبیٰ کے مصائب کا واسطہ جو اتنا گریہ کر رہے ہیں حسن کے مصائب پر, انہیں غم اہل بیت کے علاوہ دنیا کے ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما. حسن کریم ابن کریم ہے, اس کے چاہنے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما. انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما. تیروں سے چھلنے اس لاشے کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور ان مصائب کے لیے اپنی آخری حجت وارث سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع